لیکن آج اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کے جائز حقوق بھی نہیں دیے ہیں۔ میرے بھائی، سب سے زیادہ احسانات اگر کسی مذہب نے عورت ذات کے اوپر کیے ہیں تو وہ مذہب اسلام ہی ہے۔ اسلام نے جائز حقوق بھی دیے ہیں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جس طریقے سے عورتوں کے بارے میں تصورات لوگوں کے دماغ میں بٹھائے ہوئے تھے، ان تمام تصورات کا صفایا بھی کیا ہے۔ آپ تاریخ عالم پر نظر تو دوڑائیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں، اسلام نے عورت کے اوپر کس طریقے سے احسانات کیے ہیں۔ آپ تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کو کس طریقے سے ان کی گت بنائی ہوئی تھی، کس طریقے سے اس کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا، کہیں بھی اس کی پوچھ نہیں ہو رہی تھی، ہر ایک اس کو اپنے گھر سے نکالنے کے لیے تیار تھا۔ تھوڑا سا آپ جائزہ لے کر کے دیکھیں۔ فرانس کے بارے میں ضرور آپ نے سنا ہوگا کہ ہاں، دنیا کے اندر یہ بھی کوئی ملک ہے۔ فرانس کے اندر عورت کے بارے میں کیا تصور کیا جا رہا تھا؟ لوگ کیا کہا کرتے تھے کہ عورت کے اندر مکمل روح نہیں ہوتی ہے۔ جتنی انسان کے اندر اللہ نے مرد کے اندر روح ڈالی ہے، مرد کے اندر اللہ نے مکمل روح ڈالی ہے، اس کی آدھی روح کس کے اندر ڈالی گئی ہے؟ یعنی جتنی روح مرد کے اندر ڈالی گئی ہے، اس کی آدھی روح، اس کا آدھا حصہ عورت کے اندر ڈالا گیا ہے، یعنی اس کے اندر مکمل روح نہیں پائی جاتی ہے۔ اب جتنے بھی فسادات ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، جو بھی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، جو بھی غلطی کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ سب کی سب اس عورت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس لیے اس عورت سے دور رہو، اس عورت کو معاشرے سے نکالو۔ جب تک تم اس گندگی کو اپنے گھروں کے اندر رکھو گے، اس ایسی ذات کو اپنے گھروں کے اندر رکھو گے، سمجھ لیجئے معاشرے کے اندر جب تک عورت رہے گی، فساد ہی فساد پھیلتے رہیں گے۔ اس سے بھی آپ آگے چلیں گے، چائنا کے بارے میں لوگوں کا تصور کیا تھا؟ چائنا نے کس طریقے سے لوگوں کے، یعنی ملک چائنا کے اندر عورت کے بارے میں کیا تصور کیا جا رہا تھا کہ عورت کے اندر شیطانی روح پائی جاتی ہے، انسانوں والی روح عورت کے اندر ہوتی ہی نہیں ہے۔ چائنا کے اندر یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ عورت کے اندر تو شیطانوں کی روح پائی جاتی ہے، جانوروں والی روح اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کو بتاؤ کون اپنے پاس لگائے گا؟ یعنی عورت کو ایک ایسا بنا دیا گیا تھا، جس طریقے سے جانور سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ایک بھینس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اسی طریقے سے گائے سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اور اس کو لے جا کر کے کھوٹے سے باندھ دیتے ہو۔ اپنے فائدے کے لیے تم اس کو اپنے پاس رکھتے ہو، ورنہ کسی اور غرض سے تم اس کو اپنے پاس نہیں رکھتے ہو۔ یہ تمام چیزیں دل و دماغ کے اندر گھسی ہوئی تھی کہ ہاں، بس فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ اس کے اندر شیطانی روح پائی جاتی ہے۔ یہ کون کہہ رہے تھے؟ چائنا والے کہہ رہے تھے۔ اور آپ یہ سمجھ لیجیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دنیا کے اندر آنے سے پہلے عیسائیت دنیا کے اندر پائی جایا کرتی تھی، عیسائی دنیا کے اندر ہوا کرتے تھے، لوگ انہی کے مذہب کے اندر داخل ہوتے، انہی کے درمیان کتابیں موجود تھی، سب کچھ ان کے پاس موجود تھا، لوگ ان کو اعلیٰ اور تعلیم یافتہ سمجھتے تھے۔ لیکن انہوں نے کس طریقے کا تصور لوگوں کے دل و دماغ کے اندر بٹھا دیا تھا؟ عورت کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے کہ جو انسان اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو عورت سے دور رہنا پڑے گا۔ اگر اللہ کا مقرب بندہ بننا ہے تو عورتوں سے دور رہنا ہے۔ اگر عورت کے قریب جاؤ گے، اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے ہو۔ انہوں نے رہبانیت کو گھڑ لیا تھا، انہوں نے رہبانیت کو گھڑ لیا تھا کہ ہاں، عورتوں سے دور رہنا ہے، جنگلوں کے اندر جا کر کے پڑ جانا ہے، بس وہیں اللہ اللہ کرنی ہے، اور اگر عورت کے قریب آ گئے، سمجھ لیجیے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اتنا مشکل بنا دیا تھا۔ اب بتاؤ، عورتوں کو کوئی اپنے گھر کے اندر رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ تمام چیزیں کب پیدا ہو رہی تھی؟ اسلام کے آنے سے پہلے یہ تمام تصورات لوگوں کے دل و دماغ کے اندر بھرے پڑے تھے۔ اور خود آج جو لوگ سڑکوں پہ نکل کر کے یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے تو عورتوں کے جائز حقوق کو پامال کر کے رکھ دیا ہے، وہ بھی کان کھول کر کے سنیں۔ ہندو دھرم کے اندر خود عورت کے بارے میں کیا تصور تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر جوانی کے عالم میں دنیا سے چلا گیا ہے، وہ جوانی میں دنیا سے فوت ہو گیا ہے، اب اس کا ذمہ اس عورت کو ٹھہرایا جانا ہے۔ اس عورت کو کہا جاتا تھا کہ تیری وجہ سے اور تیری نحوست کی وجہ سے، تیرا شوہر جوانی میں دنیا سے چلا گیا ہے، تجھ کو اپنے شوہر سے محبت نہیں ہے۔ غرض ہے کہ جس وقت اس عورت کے شوہر کو جلایا جائے گا، اب اس عورت کو بھی اس آگ کے اندر کودنا پڑے گا۔
اور اگر کوئی عورت منع کر دیتی کہ میرا کیا قصور ہے، اپنی غلطی کی وجہ سے یہ اس کا معینہ وقت جتنا دیا گیا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے، اس وجہ سے یہ دنیا سے گیا ہے، تو پھر اس سے یہ کہتے تھے کہ تجھ کو شاید اپنے شوہر سے محبت نہیں تھی، اس وجہ سے تو اپنے شوہر کے ساتھ آگ میں نہیں جل رہی ہے، اس سے انکار کر رہی ہے۔ اب چاہے نہ چاہے عورت کو اس آگ کے اندر جلنا پڑتا تھا۔ بتاؤ اس عورت کا کیا قصور تھا؟ اس کو خواہ مخواہ آگ کے اندر جلا دیا جاتا تھا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں عورتوں کے اوپر کب پیش آ رہی تھی؟ اسلام کے آنے سے پہلے۔ اور خود عرب کا حال اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ ہاں عرب کے اندر کس طریقے کی گت بنائی ہوئی تھی کہ اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی ہیں تو لے جا کر کے زندہ زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایک عورت کے بارے میں تصور دل و دماغ کے اندر بھرے پڑے تھے۔ کوئی اپنے گھر کے اندر بیٹی کو پالنے کے لیے تیار نہیں تھا، عورت کو اپنے گھر کے اندر رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جانوروں سے بھی زیادہ بدترین چیز اس عورت کو سمجھا جا رہا تھا۔ آج عورت اسلام کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ اسلام نے تو ہمیں گھروں کے اندر مقید کر کے رکھ دیا ہے۔ ہاں، اسلام عورتوں کو یہ ضرور کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ ہاں اپنے گھروں کے اندر مقیم رہو، لیکن اس میں فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ انہی عورتوں کا ہے۔ اگر عورت گھر کے اندر رہے گی تو خدا کی قسم عزتیں محفوظ رہیں گی، ورنہ قرآن مقدس کا صاف اعلان ہے اگر تم گھروں سے باہر پھرو گی تمہاری عزت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تمہارے ناموس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر سب طرح کے مرد اسی طریقے سے نیک بھی پائے جائیں گے، بدترین بھی پائے جائیں گے، زانی بھی پائے جائیں گے، ہر طرح کے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اس طرح اپنے آپ کو آپ بچا کر کے رکھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر چیز محفوظ رہے گی۔ اب تاریخ پڑھیں، جب اسلام آیا تو اسلام نے کیا سمجھایا؟ اسلام نے آ کر بتایا کہ ہاں بیٹی اگر ہیں، گھر کے اندر بیٹی موجود ہیں تو وہ کیا ہیں؟ آپ کی عزت ہیں۔ اسی طریقے سے بیٹی اگر ہیں اللہ کی رحمت ہیں۔ خدا کی قسم جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہیں اللہ نے فرما دیا کہ آسمان سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر پھر رسول اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ جس گھر کے اندر 2 بیٹی پیدا ہو جائیں، 1 بیٹی پیدا ہو جائے، 3 بیٹیاں گھر کے اندر موجود ہیں، کوئی انسان صحیح طریقے سے ان کی پرورش کرتا ہے اور صحیح وقت پر ان کی شادی کر دیتا ہے تو خدا کی قسم رسول اللہ کے ساتھ جنت میں اس طریقے سے ہوں گے جس طریقے سے یہ 2 انگلی آپ کو ملی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ میدان محشر میں آپ اس طریقے سے جائیں گے۔ اب بتاؤ آپ کو جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ اتنی بڑی بشارت رسول اللہ نے سنا دی ہے بیٹی کی پیدائش پر۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر پھر یہ فرمایا اگر بیوی ہیں، عورت اگر بیوی ہیں تو آپ کی زندگی کی ساتھی ہیں، ہر قدم پر آپ کا ساتھ دے گی، ہر وقت آپ کے ساتھ رہے گی، دکھ میں، پریشانی میں، بیماری میں ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ اسی طریقے سے اگر عورت اگر ماں ہے تو اللہ نے پھر یہ فرما دیا کہ اس کے قدموں میں تمہارے لیے جنت ہے۔ بتاؤ یہ مقام کس نے دیا ہے؟ یہ مقام اسلام نے دیا ہے عورتوں کو، ورنہ کوئی دوسرا مذہب ہے، کوئی دوسرا ملک ہے جو آپ کو یہ مقام دے سکتا تھا؟ اور قرآن مقدس کے اندر اللہ نے یہاں تک فرما دیا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ نے بالکل صاف فرما دیا جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اس کے اندر آدھی روح پائی جاتی ہے، شیطانی روح پائی جاتی ہے، بس معاشرے کے اندر فساد کی بنیاد بنتی ہے، ان سب کی جڑ کاٹ کر کے رکھ دی ہے۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، نیک عمل جو بھی کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کو مکمل اس کا صلہ دیا جائے گا۔